بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں قاضی کی ذمہ داریاں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قاضی بنا دیا گیا گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنتی اور دو جہنمی۔ رہا جنتی تو وہ ایسا شخص ہوگا جس نے حق کو جانا اور اسی کے موافق فیصلہ کیا، اور وہ شخص جس نے حق کو جانا اور اپنے فیصلے میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے، اور وہ شخص جس نے نادانی سے لوگوں کا فیصلہ کیا وہ بھی جہنمی ہے۔ ابو داود علیہ الرحمہ کہتے ہیں، یہ یعنی ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین قاضیوں والی حدیث اس باب میں سب سے صحیح روایت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم یعنی قاضی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور درستگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور جب قاضی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور خطا کر جائے تو بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے اس حدیث کو حضرت ابو بکر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مجھ سے اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ہرگز کسی ایسے شخص کو عامل مقرر نہیں کریں گے جو عامل بننا چاہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عدی بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سے جو شخص کسی کام پر ہمارا عامل مقرر کیا گیا پھر اس نے ہم سے ان محاصل میں سے ایک سوئی یا اس سے زیادہ کوئی چیز چھپائی تو وہ چوری ہے، اور وہ قیامت کے دن اس چرائی ہوئی چیز کے ساتھ آئے گا۔ اتنے میں انصار کا ایک کالے رنگ کا آدمی کھڑا ہوگا، گویا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، آپ کو میں نے ایسے ایسے فرماتے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ ہم نے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کیا تو محاصل تھوڑا ہو یا زیادہ اسے حاضر کرے، اور جو اس میں سے اسے دیا جائے اسے لے لے، اور جس سے منع کر دیا جائے اس سے رکا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں جبکہ میں کم عمر ہوں اور قضاء یعنی فیصلہ کرنے کا علم بھی مجھے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو اور تمہارے سامنے دونوں فریق موجود ہوں تو جب تک تم دوسرے کا بیان اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلے کا سنا ہے فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اس سے معاملے کی حقیقت واشگاف ہو کر سامنے آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں تو میں برابر فیصلہ دیتا رہا، کہا پھر مجھے اس کے بعد کسی فیصلے میں شک نہیں ہوا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہی ہوں، تم اپنے مقدمات کو میرے پاس لاتے ہو سکتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ دوسرے کے مقابلہ میں اپنی دلیل زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرنے والے ہوں تو میں انہی کے حق میں فیصلہ کر دوں جیسا میں نے ان سے سنا ہو۔ تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے کسی حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ اس میں سے ہرگز کچھ نہ لے، کیونکہ میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ رہا ہوں۔ اس حدیث کی تفسیر وضاحت فقہاء کرام علماء کرام نے کچھ یوں کی ہے، یعنی میں انسان ہوں اور انسان کو معاملہ کی حقیقت اور اس کے باطنی امر کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کتاب اللہ کے ظاہر کے موافق لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اگر کوئی شخص اپنی منہ زوری اور چرب زبانی سے دھوکہ دے کر حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ لے لے اور دوسرے کا حق چھین لے تو وہ مال
مال اس کے حق میں اللہ کے نزدیک حرام ہوگا اور اس کا انجام جہنم کا عذاب ہے۔ موجودہ زمانہ کے عدالتی کارروائیوں اور وکلاء کی چرب زبانیوں اور رشوتوں اور سفارشوں کے نتیجہ میں ہونے والی جیت سے خوش ہونے والے مسلمانوں کے لیے اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بڑی موعظت اور نصیحت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو شخص اپنے میراث کے مسئلے میں جھگڑتے ہوئے آئے اور ان دونوں کے پاس بجز دعویٰ کے کوئی دلیل نہیں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر راوی نے اسی کے مثل حدیث ذکر کی تو دونوں رو پڑے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا، میں نے اپنا حق تجھے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، جب تم ایسا کر رہے ہو تو حق کو پیش نظر رکھ کر مال کو تقسیم کر لو، پھر قرآن اندازی کر لو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اس سند سے بھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ دونوں ترکہ اور کچھ چیزوں کے متعلق جھگڑ رہے تھے جو پرانی ہو چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں جس میں مجھ پر کوئی حکم نہیں نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حاکم کے سامنے بیٹھیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، غصے کی حالت میں قاضی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔